اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع اور عنوان ہے غیر مسلموں کے ساتھ امام علی علیہ السلام کا حسن سلوک۔ جس طریقے سے پروردگار کی ذات سب کے لیے ہے، چاہے کوئی اس پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اس کا مطیع ہو یا نافرمان ہو، جس طریقے سے اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، وہ سب کا خالق ہے، سب کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہے، سب کو دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، زندگی کے لوازمات بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ کسی ایک کا نہیں، وہ سب کا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ کی ذات سب کے لیے ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نمائندے بھی سب کے لیے ہوتے ہیں۔ لہٰذا مولا علی کسی فرقے یا کسی مذہب یا کسی نسل سے مخصوص نہیں ہے، وہ حجت الہی ہے۔ جیسے اللہ سب کے لیے ہے، ویسے ہی اللہ کا بنایا ہوا امام بھی سب کے لیے ہوتا ہے۔ وہ سب کا خیال رکھتا ہے، وہ سب کا پاس رکھتا ہے، وہ سب کے حقوق دیتا ہے، وہ سب کو جینے کا حق دیتا ہے، وہ کسی کے ساتھ تفریق نہیں کرتا، وہ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے، وہ سبھی کو اس کا مقام عطا کرتا ہے، وہ ہر انسان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ ہر ایک کی جان مال آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام کی پوری زندگی اگر انسان غور سے تاریخ کا مطالعہ کرے تو وہ پائے گا کہ آپ نے کبھی اللہ کے بندوں کے درمیان تفریق سے کام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے اپنے پرائے دوست دشمن مسلم غیر مسلم سب کا خیال رکھا، سب کے حقوق ادا کیے، اور سب کے ساتھ ایسا بہترین برتاؤ کیا کہ ابن ابی الحدید معتزلی عالم اہل سنت شرح نہج البلاغہ میں تحریر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما اقول فی رجل یحبہ اہل الذمہ، میں اس انسان کے بارے میں کیا کہوں کہ جس سے غیر مسلم اور اہل ذمہ بھی جس سے جی جان محبت کرتے تھے، جی جان سے اس کو چاہتے تھے۔ تو اہل ذمہ یا غیر مسلم مولا علی سے یوں ہی تو محبت نہیں کرتے تھے، وہ اس لیے محبت کرتے تھے کہ مولا علی نے کبھی ان کے ساتھ تفریق نہیں کی، مولا علی نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، ان کو احترام عطا کیا، ان کو حقوق دیے، ان کو انصاف دیا، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں گرچہ وہ اہل ذمہ نبوت کے منکر تھے، نبوت پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مولا علی سے دل سے محبت کرتے تھے، دل سے ان کو چاہتے تھے، اور یہ حقیقت آج تک ہے۔ آج بھی دنیا کے غیر مسلم مولا علی سے دل کی اتاہ گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں، وہ اسی لیے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ مولا علی کسی رنگ، کسی نسل، کسی ذات، کسی ملک، کسی سرحد سے وابستہ نہیں ہے۔ ان کا کردار، ان کے اصول، ان کی تعلیمات
سب کو لے کر کے چلنے والی ہے، سب کو ساتھ لے کر کے اور انسانیت کی تعمیر کرنے والی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام، آپ کی جو حیات طیبہ ہے، آپ کی جو پاکیزہ زندگی ہے، اس میں کہیں ظلم، کہیں زیادتی نظر نہیں آتی ہے، کہیں ناانصافی نظر نہیں آتی ہے، کہیں اپنے اور غیر کا تصور نظر نہیں آتا ہے۔ جو انسانی حقوق ہیں وہ سب کے لیے ہیں، جو انسانی نعمتیں ہیں وہ سب کے لیے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے تھے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا نمائندہ اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے۔ مولا علی علیہ السلام نے جو غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، یہ اس لیے کیا کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے تھے، اور اللہ کا نمائندہ اللہ کے حکم کو ہی گیتی پر لاگو کرتا ہے، زمین پر لاگو کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے آتا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ حکم ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تمہیں روکتا نہیں ہے، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے جھگڑتے نہیں ہیں دین کے بارے میں، جو تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں دین کے بارے میں، جو تمہیں تمہارے وطن سے نکالتے نہیں ہیں، جو تمہیں جلا وطن نہیں کرتے ہیں، کہ تم کو ایسے لوگوں سے وہ نہیں روکتا ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پروردگار کا یہ حکم ہے کہ جو انسان تم سے جنگ نہیں کر رہا ہے، جو تمہیں تمہارے وطن سے نہیں نکال رہا ہے، تم اس کے ساتھ بھی نیکی کرو، اچھا برتاؤ کرو، عدل و انصاف سے کام لو۔ اسی لیے مولا کائنات ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ آج دنیا میں ہر طرف ظلم اور زیادتی پائی جا رہی ہے، خاص طور سے اگر کسی ملک میں کسی ایک مذہب کی اکثریت ہے تو وہ دوسرے مذاہب جو کہ اقلیت میں ہیں ان کا جینا حرام کر بیٹھتے ہیں، ان پر ناانصافی کے دروازے کھول دیتے ہیں، ان کو حقوق سے محروم کر دیتے ہیں۔ آپ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں جو ظلم اور زیادتی کا بازار گرم ہے، اس میں عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ جو اکثریت میں ہے وہ اقلیت والوں پر ظلم کرتے ہیں۔ غیر مسلم، مولا علی جن غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اگر دیکھا جائے تو وہ غیر مسلم اقلیت میں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مولا علی نے غیر مسلم کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، تو ایک یہ عنوان ہے کہ انہوں نے غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کیا، دوسرا یہ بھی عنوان آ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی اقلیتوں کے ساتھ انصاف کیا اور ان کے جان اور مال اور عزت آبرو کی حفاظت کی۔ لیکن مولا علی نے جو یہ سب کیا، اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ کیوں انہوں نے تمام بندگان الہی کا خیال رکھا؟ کیوں انہوں نے ان لوگوں کے بھی حقوق دیے جو ان کے مذہب کو مانتے تک نہیں تھے؟ بلکہ امام نے تو ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جنہوں نے خود امام کو اذیتیں دی، جنہوں نے امام سے دشمنی کی، اس کے باوجود بھی امام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ کیوں کیا؟ امام نے جو یہ اچھا سلوک کیا، اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد امام کی دینداری ہے، بے دینی نہیں ہے، اس کی بنیاد دینداری ہے، اور حقیقی دینداری ہی سب کے حقوق کو ادا کر سکتی ہے۔
حقیقی دینداری اور سچے دین کے ماننے والے ہی ہر ایک کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم مولا علی کے جب اقوال کو دیکھتے ہیں تب ہم اس نقطے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ امام نے جو غیر مسلم رعایا کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے وہ اپنے دین کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کیا ہے، اور یہ بنیاد مل جاتی ہے کہ یاد رکھنا بے دینی انسان کو ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے، لیکن حقیقی دینداری جو ہے وہ انسان کو حقیقی دینداری یہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، سب کو انصاف دیتی ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں مولا علی نے فرمایا وَلَوْ سَلَكْتُمُ الْحَقَّ مِن نَهْجِهِ وَأَذَاعَ لَكُمُ الْإِسْلَامُ لِمَا يَظْلُمُ مِنْكُمْ مُسْلِمٌ وَمَا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان حق کو سمجھ جائے اور دین کو صحیح طریقے سے سمجھ جائے تو پھر وہ کسی پر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں وَلَوْ سَلَكْتُمُ الْحَقَّ مِن نَهْجِهِ وَأَذَاعَ لَكُمُ الْإِسْلَامُ، اگر تم راہ حق اختیار کرو اور اسلام تم پر اچھی طرح واضح اور روشن ہو جائے تو تم میں سے نہ کسی مسلمان پر ظلم ہو نہ کسی ذمی غیر مسلم پر۔ تو آپ نے دیکھا مولا کائنات نے فرمایا کہ دو چیزیں، ایک انسان راہ حق کو اختیار کرے، دوسرا یہ کہ دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ لے تو نہ کسی مسلمان پہ ظلم ہوگا اور نہ ہی کسی ذمی پہ ظلم ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی علیہ السلام دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ سچی دینداری اور حق راہ کا اختیار کرنا یہ انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ صلح آمیز طریقے سے جینے کی طرف لے جاتا ہے، ظلم و زیادتی کا حکم نہیں دیتا ہے، یہ ناانصافی کو بڑھاوا نہیں دیتا ہے، بلکہ سب بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج دنیا میں جو بھائی چارگی ختم ہو گئی ہے، آج جو دنیا میں لوگ ایک دوسرے کا احترام نہیں کر رہے ہیں اور ان کے حقوق کو سلب کر رہے ہیں، چاہے وہ بظاہر دین اور مذہب کا نام لے رہے ہوں، لیکن مولا علی کی نگاہ میں یہ بے دین ہیں، انہوں نے مذہب کو نہیں سمجھا ہے، ورنہ اگر حقیقی مذہب کو سمجھ لیا جائے تو نہ انسان اپنے مذہب والوں پر ظلم کر سکتا ہے، نہ دوسرے مذہب والوں کے ساتھ نا انصافی کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علیہ السلام نے جو غیر مسلم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، یہ کوئی سیاسی چال نہیں تھی، یہ کوئی آج کے حکمرانوں کی طرح کوئی مکاری اور عیاری نہیں تھی، بلکہ امام نے جو یہ اچھا سلوک کیا یہ ان کی دینداری کی وجہ سے تھی، راہ حق پر چلنے کی وجہ سے تھی، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ گویا مولا علی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین و مذہب کا مقصد ہی جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، وہ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ رشتے سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، یہ کسی کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ دوسری بنیاد جس کی بنیاد پر مولا علی علیہ السلام نے غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا، وہ در حقیقت یہ ہے کہ مولا علی تمام انسانوں کو ایک جیسا مانتے تھے، کیونکہ سب خلقت میں ایک جیسے ہیں، اور یہ بھی قرآنی نظریہ ہے
پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں میں نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ انسان کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات کی نگاہ میں کیونکہ تمام انسان خلقت میں ایک جیسے ہیں، لہذا ان کے حقوق، ان کا احترام، اس کا خیال رکھا جانا چاہیے، کیونکہ یہ غیر نہیں ہیں، سب کا سرچشمہ خلقت کے اعتبار سے ایک ہے۔ اسی لیے مولا علی کی نے کیونکہ انسانوں کو ایک جیسا سمجھا، اسی بنیاد پر انہوں نے سب کے ساتھ انسانی سلوک کیا۔ اور مولا علی نے جب اپنے گورنر مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کر کے بھیجا تو آپ نے جو ہدایات تحریر کی تھیں وہ ہدایات آج بھی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک بہترین حکومت جو سب کے ساتھ چلے، جو سب کو لے کر کے چلے، جو سب کے حقوق کا خیال رکھے، وہ مولا علی کے انہی اصولوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا جب مالک اشتر کو بھیجا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا زَارِيًا تَغْتَنِمُ أَكْلُهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ أَوْ نَذِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ۔ مولا کائنات نے مالک اشتر سے فرمایا کہ ان کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، رعایا کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جانا کہ جو انہیں نگل جانے کو ہی غنیمت سمجھے۔ اس لیے کہ رعایا میں دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور یا وہ تمہارے جیسے مخلوق ہیں، یعنی خلقت میں تمہارے بھائی ہیں، یعنی ایک ہی ماں اور باپ سے سب وجود میں آئے ہیں، یعنی ایک ہی جیسے انسان ہیں خلقت میں، یعنی کچھ دینی بھائی ہیں اور کچھ انسانی بھائی ہیں جو تمہارے مذہب کو نہیں مانتے ہیں۔ اب مولا علی یہاں پر کہتے ہیں تم ان سے اس طرح عفو و درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو و درگزر کو پسند کرتے ہو۔ تمہیں کسی کو معاف کر دینے پر پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کو اگر سزا دو تو اس پر اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک حاکم اگر کسی کو سزا دے اور اس کے جرم کی وجہ سے ہو تو یہ اس کا وظیفہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ عفو اور درگزر سے کام لے تو اس پر بھی پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ جب بندوں کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے جو ایک اہم بات مولا علی نے کی ہے، مولا علی عام حالات میں غیر مسلم کے ساتھ بہترین رویے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جب تم اقتدار میں ہو، انسان جب اقتدار میں آ جاتا ہے تو وہ اپنوں کو بھول جاتا ہے، وہ اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پاتا ہے، تو وہ غیروں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ مولا علی اقتدار میں جہاں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے وہاں بھی بتا رہے ہیں کہ تم اپنے دینی بھائی کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھو، اور جو غیر دینی بھائی ہیں لیکن تمہاری انسانیت میں تمہارے شریک ہیں اور گویا وہ انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی عفو سے کام لو، درگزر سے کام لو۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، عفو کس کو کیا جائے گا، معاف کس کو کیا جائے گا؟ یعنی اگر ان سے کوئی کوتاہیاں بھی ہو جائیں تب بھی ان کا خیال رکھو۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو مولا علی کہنا چاہتے ہیں۔ معاف وہاں کیا جاتا ہے جہاں کوئی خطا ہوئی ہو۔ امام کہہ رہے ہیں کہ عام حالات میں ہی صرف نیکی نہیں کرنا ہے، حتیٰ کہ اگر رعایا کی حیثیت سے ان سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں تب بھی تم عفو اور درگزر سے کام لو۔ بس مولا کائنات نے غیر مسلم کے ساتھ ولو ان کے وہ خطا بھی کریں
تب بھی امام کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ عفو سے کام لیا جائے، اور آگے چل کر کے آپ نے بہت سی رہنمائی فرمائی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ ان پر ظلم اور ناانصافی نہ کی جائے۔ گویا مولا علی کی نگاہ میں فرزند آدم خواہ کسی دین و مذہب کا پیروکار ہو، اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کا ہمدرد ہو اور ان کا بہی خواہ ہو۔ تیسری چیز اور تیسری وہ بنیاد جس کی بنیاد پر مولا علی نے سب کے ساتھ حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کیا، ان کے حقوق کا خیال رکھا، وہ تقوی الہی ہے۔ جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی اللہ کے بندوں پہ ظلم نہیں کرے گا۔ کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہے تو خدا ہی کا بندہ، کوئی کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، ہے تو مخلوق خدا، چاہے وہ پروردگار کو نہ بھی مانتا ہو، انسان اپنی بندگی چھوڑ سکتا ہے لیکن خدا اپنی خدائی تو نہیں چھوڑ دے گا۔ اسی لیے وہ موسیٰ کو بھی کھلاتا ہے اور فرعون کو بھی دیتا ہے، وہ ابراہیم کو بھی دیتا ہے اور نمرود کو بھی دیتا ہے، جبکہ نمرود اس کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ایسے ہی جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا اور پرایا نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ جو امام المتقین ہو، مولا علی کی نگاہ میں اگر عام متقی ہو تو وہ بھی سب کے ساتھ انصاف سے پیش آئے، تو اب جو امام المتقین ہوگا وہ تو خود تقوی کے اوپر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا، یا تقوی کے مقتضیات پر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اسی لیے مولا کائنات کی نگاہ میں دوسروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی بنیاد یہ ہے کہ انسان متقی ہو، انسان پرہیزگار ہو، اور جس انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو وہ نہ اپنوں پہ ظلم کرے گا، نہ پرائے پہ ظلم کرے گا، نہ کوئی تفریق کرے گا، نہ کسی کو اونچا سمجھے گا، نہ یا کسی کو نیچا سمجھے گا۔ وہ سب کو مخلوق خدا سمجھ کر کے اس کے ساتھ انصاف کرے گا۔ اسی لیے مولا علی نے اپنے ایک گورنر معقل بن قیس کو اور سردار لشکر معقل ابن قیس کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اتق اللہ یا معقل مستطعت، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو اے معقل، لا تبغ علی اہل القبلہ ولا تظلم اہل الذمہ۔ کیوں اللہ سے خوف کھاؤ؟ تاکہ نہ مسلمانوں پر زیادتی ہو، لا تبغ علی اہل القبلہ، اہل قبلہ پر یعنی مسلمانوں پر بھی کوئی زیادتی نہ کرو، ولا تظلم اہل الذمہ، اور نہ ہی غیر مسلم اہل ذمہ پہ زیادتی کرو، ولا تتکبر، اور ہرگز گھمنڈ نہ کرنا، غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا۔ قال اللہ لا يحب المتکبرین، کیونکہ اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا مولا علی کی نگاہ میں تقوی الہی سرچشمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان نہ تو اپنے ہم مذہب والوں پر ظلم کر سکتا ہے اور نہ ہی غیر مذہب والوں پر ظلم کر سکتا ہے، کیونکہ جو خدا سے ڈرے گا وہ مخلوقات خدا کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بنیاد ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے جو مولا کرام نے بتایا کہ کسی کے تقوی کو بھی اگر سمجھنا ہے اور کسی کو متقی سمجھنا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہا ہے، اپنے ہم مذہب کے ساتھ بھی انصافی نہ کرے، کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اگر ایسا انسان دیکھو تو اس کو متقی سمجھنا اور پرہیزگار سمجھنا۔ تو یہ کئی بنیادیں تھیں جس کی بنیاد پر مولا علی علیہ السلام نے سب کے ساتھ انصاف سے کام لیا، یہاں تک کہ آپ نے ذمی اور غیر مسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من آذا ذمیا فقد آذانی،
جس نے کسی ذمی کو یعنی کسی غیر مسلم کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، کیونکہ آپ غیر مسلم کو اپنے سے جدا نہیں مانتے تھے، آپ ان کی مال کو اپنا مال سمجھتے تھے، ان کے خون کو اپنا خون سمجھتے تھے، اسی لیے آپ کیونکہ انہیں غیر نہیں سمجھتے تھے اسی لیے آپ ان کا بھرپور خیال رکھتے تھے، اور جیسے ایک مسلم کے مال کی حرمت ہے، جیسے ایک مسلمان کی جان کی حرمت ہے، جیسے ایک مسلمان کے آبرو کی حرمت ہے، مولا کائنات کی نگاہ میں ویسے ہی ایک ذمی کی جان، مال اور آبرو کی حیثیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب معاویہ کے لشکر نے اور امیر شام کے لشکر نے مولا علی کے دائرہ حکومت میں شہروں پر حملہ کرنا شروع کیا، اور جب اس کا سپہ سالار انبار شہر پر حملہ کرتا ہے اور مولا کو خبر بھی پہنچتی ہے کہ امیر شام کے فوجی درانہ ایک ذمی عورت کے گھر میں گھس گئے، اور یہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ موجود ہے کہ معاویہ کے لشکری ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے مسلمان گھروں میں بھی گھسے، اور اسی طریقے سے وہ ایک ذمی عورت کے گھر میں بھی گھس گئے اور اس کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ جب مولا علی کو پتہ چلا تو آپ کو بہت صدمہ پہنچا۔ مولا علی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایسا ہوا، اور اس کے بعد وہ یہ سب کر کے نکل گئے، اور وہاں کے لوگ اتنے بزدل تھے کہ انہوں نے ان لوگوں کا دفاع نہیں کیا۔ مولا علی اس معاشرے کو صحیح نہیں مانتے کہ جہاں ایک غیر مسلم پر بھی ظلم ہو اور اہل محلہ یا اہل شہر اس کا دفاع نہ کرے۔ مولا علی کی نگاہ میں یہ بھی لائق مذمت، لہذا کہا کہ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ سب مال و اسباب لوٹ کر کے چلے گئے اور ان کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ امام فرماتے ہیں اس خبر کو سن کر کے اگر کوئی مر جائے تو میری نگاہ میں وہ مذمت اور ملامت کا مستحق نہیں ہے، بلکہ گویا مولا علی کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے انسان کی حمد کرنا چاہیے کہ جس کے دل میں انسانیت کے لیے اتنا درد پایا جاتا ہے کہ اگر غیر مسلم رعایا کے اوپر ظلم کو بھی سن لے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا مولا کائنات کسی کے کو الگ نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، اور انہوں نے جو دین کے احکام تھے ان پر عمل کرنے میں کوئی تفریق نہیں کی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مولا کائنات علیہ السلام جب آپ حاکم ہیں اور کوفے کے باہر گئے ہوئے تھے، لیکن کیونکہ آپ کی زندگی اتنی سادگی تھی اور سادہ تھی کہ آج کے لوگوں کی طرح اور آج کے حکمرانوں کی طرح یوں جاہ و حشم نہیں رکھتے تھے کہ لوگ دور سے ہی پہچان لیں۔ آپ خلیفہ وقت تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ واپس ہو رہے تھے تو راستے میں ایک ذمی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر ہے کہ وہ یہودی تھا اور وہ ساتھ ہو جاتا ہے، ہم سفر ہو گیا گویا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ ہم سفر ہو جائے تو اس کا کچھ رائٹ بن جاتا ہے، اس کا کچھ حق بن جاتا ہے۔ آئیے حقوق انسانی کو دیکھنا ہے تو یہاں دیکھیے، وہ یہودی تھا، وہ غیر مسلم تھا، وہ مولا علی کو پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ خلیفہ وقت ہیں۔ ساتھ میں ہو گئے، گفتگو شروع ہوئی، پوچھا کہ تم کہاں جاؤ گے؟ اس نے کسی اور شہر کا نام بتایا۔ اس نے مولا علی سے پوچھا آپ کہاں جائیں گے؟ کہا میں کوفے جا رہا ہوں۔ چلتے رہے، باتیں ہوتی رہیں، ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں دو راہ بنتا تھا اور وہاں سے کوفے کا راستہ الگ ہو جاتا تھا۔ اس ذمی نے خدا حافظی کی اور آگے بڑھ گیا، لیکن اس کے حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جب دیکھا کہ علی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو وہ رک جاتا ہے، اور رکنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ اس راستے پہ کیوں آ گئے؟ وہ کوفے کا راستہ تو ادھر تھا، آپ کو تو ادھر جانا چاہیے تھا۔
آپ اس راستے پہ کیوں آ گئے؟ کہا کہ میں بھولا نہیں ہوں راستہ، میں بھٹکا نہیں ہوں راستہ، میں آیا ہوں تاکہ تمہیں کچھ دور تک رخصت کروں، اس لیے کہ میرا مذہب یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی تمہارا ہم سفر ہو جائے تو اس کا حق بن جاتا ہے، لہذا اس حق کی ادائیگی میں ہم احترام میں کچھ دور اس کو چھوڑنے جانا یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے، اس لیے میں اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہارا یہ حق ادا ہو جائے، تمہارا احترام ہو جائے، میں تمہیں کچھ دور تک تمہارے ساتھ رہوں گا، پھر تمہیں چھوڑ کر کے اپنے راستے پر واپس آ جاؤں گا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ آپ کے مذہب میں اتنے چھوٹے سے سفر پر بھی حق بن جاتا ہے، اور آپ نے اس حق کی ادائیگی کی، بہت متاثر ہوا۔ لیکن بعد میں روایتیں کہتی ہیں کہ وہ انسان کوفے آیا، اور جب کوفے میں آ کر کے اس کو یہ پتہ چلا کہ جس انسان نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ وہ وقت کا خلیفہ تھا، تو اتنا متاثر ہوا کہ اس نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ مولا علی کے حسن سلوک ہیں کہ جو آپ غیر مسلم رعایا کے ساتھ بھی انجام دیتے تھے۔ کوفے میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بیت المال کے ذمہ دار، جن کو آج وزیر مالیات کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اتنے میں مولا علی دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا انسان ہے جو دروازوں پہ جا رہا ہے۔ مولا علی اپنے وزیر سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا مولا علی نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ مولا علی اپنے وزیر سے کیوں پوچھ رہے ہیں اور کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مولا علی کی حکومت اور ان کی پالیسی یہ تھی کہ سب کو اتنا ملے کہ کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اسی لیے بھیک ایک بوڑھا انسان مانگ رہا تھا اور وہ وزیر مالیات سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وزیر مالیات نے بھی، بیت المال کے مسئول نے بھی جو جواب دیا وہ یہ جواب تھا کہ وہ یہودی ہے۔ تو مولا علی نے کہا کہ میں نے اس کا مذہب نہیں پوچھا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی جو بیت المال کے وزیر سے پوچھ رہے تھے وہ اس لیے پوچھ رہے تھے کیونکہ مولا علی کی ایک اصولوں میں سے اصول یہ تھا کہ بندگان خدا کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ لاچار لوگوں اور محروم لوگوں اور محتاج لوگوں اور ان لوگوں کی جو خود کام نہیں کر سکتے ہیں ان کو اتنا دیا جائے کہ وہ اپنی زندگی کو آبرو مندانہ طور پر گزار سکیں۔ اسی لیے کیونکہ وہ چوری پکڑی گئی لہذا وزیر صاحب نے بھی بات کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، توجہ کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن مولا علی نے فوراً کہا میں نے مذہب نہیں پوچھا ہے، میں نے یہ پوچھا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ کہا وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے، ایک غیر مسلم ہے، ایک بوڑھا غیر مسلم جو یہودی ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں، یہاں سے سنیے، مولا علی کہتے ہیں کہ اس نے سماج کی خدمت کی ہے۔ ایک اہم اصول کی طرف ہم اگر کسی کو دیتے ہیں تب بھی اس کو ذلیل کرتے ہیں، لیکن مولا علی کی نگاہ میں ایک فقیر کو بھی ذلیل نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ مولا علی عجیب بات کہتے ہیں کہ کل اس نے سوسائٹی کی خدمت کی ہے، کل اس کی رگوں میں جوانی کا خون دوڑ رہا تھا، تب اس نے سوسائٹی کی خدمت کی ہے۔ ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو وہ کسی کا مذہب نہیں دیکھتا، وہ مسلمان کا گھر بھی بنانے آ جاتا ہے، وہ ہندو کا بھی گھر بنانے آ جاتا ہے، وہ سکھ کا بھی گھر بنانے آ جاتا ہے، وہ عیسائی کا بھی گھر بنانے کے لیے آ جاتا ہے، وہ سب کی خدمت کرتا ہے۔ جو سماج میں کام کر رہے ہیں ان کے کام سے پورے سماج کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مولا علی اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کل تک جب یہ کام کے لائق تھا تو اس نے سوسائٹی کی خدمت کی ہے، سماج کی خدمت کی ہے، اور آج جب اس کی رگوں میں طاقت کا لہو نہیں رہ گیا،
تو یہ لوگوں کے دروں پر جا جا کر بھیک مانگے؟ علی کی حکومت میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ بیت المال سے اس کی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کی جائے، یعنی اس کو مولا علی نے یہ نہیں کہا آج کے زمانے کے اعتبار سے کہ 300 روپے دے دو، 500 روپے دے دو، اور ہم غریبوں کو اور محتاجوں کو 300 اور 5 روپے کی پینشن باندھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ بہت اچھا کام کیا ہے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں نہیں، اس کو اتنا دو کہ اس کی زندگی کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ آپ سوچئے کہ جس علی کی حکومت میں محتاجوں اور فقیروں کو اتنا دیا جا رہا ہو، تو وہ اپنے ملازمین کو، وہ اپنے کام کرنے والوں کو کتنا دیتا رہا ہوگا۔ اور اس نقطے کی طرف بھی بشر کو متوجہ ہونا چاہیے کہ جس نے سب سے پہلے پینشن کا انتظام کیا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ تو آپ نے ایک یہودی فقیر کو بھی اپنی حکومت میں بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دی، اور اس کی تمام ضروریات کو پوری کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا علی کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتے تھے، کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تھے۔ ان کا دل تڑپ جاتا تھا اگر کوئی پریشان ہے، اور وہ پریشان ہونے والا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ اسی لیے آپ نے حتیٰ کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیا۔ آپ اپنے گورنر محمد ابن ابی بکر کو جب مصر کا گورنر بنا کر کے بھیجا ہے، تو آپ نے انہیں جو ہدایت دی وہ یہی ہدایت تھی کہ عدل اور انصاف سے کام لینا۔ اوصی کا بالعدل علی اہل الذمۃ و بانصاف المظلوم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں سفارش کرتا ہوں کہ تم اہل ذمے کے ساتھ عدل سے کام لینا۔ اور یہاں پر بھی ایک بات کہہ دوں، اس زمانے میں آج کے زمانے کی طرح کوئی اقلیت ڈے نہیں ہوتا تھا کہ جہاں پر دکھاوے کے لیے اقلیت کا کوئی پروگرام منعقد کیا گیا ہو، اور جہاں اقلیت کو بلایا گیا ہو اور پھر انہی کے درمیان لچھے دار باتیں کی گئی ہوں اور زندگی میں اور اس کو اتارا نہ گیا ہو۔ آج کی طرح کوئی اقلیت ڈے نہیں ہوتا تھا۔ مولا علی آپ دیکھیے کہ مالک اشتر وہ بھی گورنر، محمد ابن ابی بکر وہ بھی گورنر، ابھی معقل کے بارے میں جو ہم نے بیان کیا وہ سپہ سالار اور گورنر۔ اس کا مطلب ہے کہ امام علیہ السلام کی اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کو اذیت نہ دی جائے، ان کے جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کی جائے۔ اسی لیے آپ نے اپنے گورنرز کو جب بھیجا ہے تبھی یہ ہدایت دے دی کہ دیکھو خبردار ان کے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لینا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اوصی کا بالعدل علی اہل الذمۃ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں کہ اہل ذمہ جو کہ غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ نصارائے نجران کا جب وفد آپ سے ملتا ہے تو آپ ان سے فرماتے ہیں لا یظام ولا یظلم ولا ينقص حق من حقوقهم، ان پر نہ کوئی زیادتی ہوگی، نہ ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوگا، اور نہ ان کے حقوق میں سے کوئی حق کم کیا جائے گا۔ گویا آپ نے نصرانی یعنی جو کہ عیسائی ہوتے ہیں ان سے بھی
آپ نے فرمایا کہ ان کے حقوق میں سے کسی بھی ایک حق کو کم نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو سہولیات مولا علی کی حکومت میں ایک مسلم کو حاصل ہوتی تھی اور جو حقوق مولا علی کی حکومت میں ایک مسلمان کو حاصل ہوتے تھے، وہی حقوق اور وہی سہولیات آپ غیر مسلم کو بھی عطا کرتے تھے اور ان سے محبت سے پیش آتے تھے۔ اسی لیے آپ نے ایک عیسائی کی دیت بھی مسلمان کی دیت کے برابر قرار دیا۔ گویا آپ کی حکومت میں ایک مسلمان، آپ جانتے ہیں کہ دیت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے تو اس کا خون بہا ہے۔ 3 آپشن ہوتے ہیں، یا تو اس کو قصاص کیا جائے، یا اس کی دیت دے دیا یعنی اس کے خون بہا دے دیا جائے، یا اس کو معاف کر دیا جائے قاتل کو۔ تو اب فرض کریں کہ اگر قتل جس کو کیا ہے وہ مسلمان ہے تب بھی یہی آپشن ہے، اگر غیر مسلمان ہے تب بھی یہی آپشن ہے، اور آپ نے جو دیت تھی وہ بھی برابر قرار دی۔ یہ نہیں کہ ایک غیر مسلم ہے تو اس کی دیت کچھ اور ہوگی اور جو مسلمان ہے اس کی دیت کچھ اور ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام تمام انسانوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ کا نمائندہ سب کے لیے ہوتا ہے، وہ سب کا امام ہوتا ہے، وہ سب کا رہبر ہوتا ہے، وہ سب کا پیشوا ہوتا ہے، چاہے کوئی اس کو مانے چاہے اس کو نہ مانے، اور یہ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ اپنے منصب کے ماتحت کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کے ماتحت کرتا ہے۔ وہ کوئی احسان نہیں جتاتا، وہ کوئی توہین نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا ہے، اور اپنے مذہبی فریضے کو سمجھتے ہوئے وہ سبھی کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ آئیے آج جب پوری دنیا میں ایک مذہب والے دوسرے مذہب والوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، جان اور مال اور آبرو کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، آئیے اس علی کی زندگی میں پناہ حاصل کریں جو سب کے لیے پناہ گاہ تھا، جو مسلمانوں کی بھی پناہ گاہ تھا، جو غیر مسلم کی بھی پناہ گاہ تھا۔ اگر بشریت کو نجات چاہیے تو اسے در علی پر آنا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔